فبدا لهم بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، تو حضرت یوسف نے شروع کی تلاشی لینی تو اپنے بھائی کے اس بورے سے پہلے ان کے بوروں کی تلاشی لی. ثم استخرجها من وعاء أخيه، پھر نکال لیا اپنے بھائی بنیامین کے بورے میں سے. كذلك كدنا ليوسف. اب یہاں چونکہ ذرا سا اشکال ہوتا ہے کہ ایک طرح کا دھوکہ ہو رہا ہے یہ، تو اس میں ذرا ایک یعنی شان نبوت جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ، اور آپ نے اس طرح کی تدبیر اختیار کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری خود لی ہے. كذلك كدنا ليوسف، یہ چال ہم نے یوسف کو بتائی، کیونکہ اللہ کے علم میں تو تھا کہ کوئی گزند نہیں پہنچے گا، سب کو ان کو آئی جانا ہے، عارضی سا معاملہ ہے، اس عارضی سی تدبیر میں کسی کو نقصان کوئی پہنچ نہیں رہا ہے، تو ایک تدبیر ہے، یہ ایک توریہ جو ہو گیا ہے، اس توریے کے ذریعے سے وہ صورتحال، کیونکہ اللہ کو تو اختیار ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری ذمہ داری خود اٹھا لی ہے. كذلك كدنا ليوسف، اس طرح ہم نے یہ چال اور یہ تدبیر بنا دی یوسف کے لیے. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو روک سکتے اپنے پاس بادشاہ کے دین کے اعتبار سے. یعنی اس وقت ملک میں جو بادشاہ کا دین تھا، دین سے مراد نظام ہے، یہ نوٹ کیجئے، یہ جگہ بہت اہم ہے قرآن کی. دین کسے کہتے ہیں؟ نظام کو. بادشاہی نظام ہے تو دین الملک، بادشاہ کا نظام ہے. بادشاہ جو ہے ساورن ہے، اس کا حکم جو ہے وہ قانون ہے، وہ جو چاہے حکم دے، اس کا معاملہ جو ہے وہ سارا اختیار مطلق اس کا ہے، پورا نظام سلطنت و مملکت اس کے تابع، یہ دین الملک. اور دین اللہ کیا ہے؟ اللہ کی ساورنٹی مان کر پورا نظام زندگی اس کے تابع کر دیا جائے، یہ دین اللہ ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا. تو دین الملک اور دین اللہ. اور آج کا دین کون سا ہے؟ دین الجمہور، پاپولر ساورنٹی، حاکمیت عوام کی. وہ اپنے نمائندوں سے جو چاہیں قانون سازی کریں، جس چیز کو چاہیں جائز قرار دے دیں، جس چیز کو چاہیں ناجائز قرار دے دیں. یہ دین الجمہور ہے جو کفر ہے، شرک ہے. دین اللہ ہے اسلام، کہ اللہ کی ساورنٹی، حاکمیت اس کی، مسلمانوں کی خلافت. قانون جو ہے اللہ کا. البتہ جہاں اللہ کی طرف سے کوئی واضح حکم نہیں ہے، وہاں مسلمان باہمی مشورے سے مباحات میں سے کسی شے کو اختیار کرنے میں چاہے میجورٹی ووٹ کے ذریعے سے فیصلہ کر لے، کوئی حرج نہیں. یہ دین اللہ ہوگا. تو ظاہر بات ہے کہ مصر میں سب نظام تھا، بادشاہ کا نظام تھا، اس کا قانون تھا. اور حضرت یوسف جو بادشاہ نہیں تھے، اس قانون کو وہ بدل نہیں سکتے تھے. وہ جو بھی اختیار تھا ان کا اپنے خاص شعبے سے متعلق تھا، وہ زراعت کا شعبہ تھا یا خوراک کا شعبہ تھا، اس میں تو مختار مطلق تھے. لیکن یہ کہ وہاں کا قانون اور دستور جو تھا اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے تھے. یہ باہر کے لوگوں کو وہاں روکنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون اور نظام کے تحت اپنے پاس روک سکتے. الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے. اللہ نے یہ تدبیر اختیار کی، اور اس طریقے سے بنیامین خود ان کے بھائیوں کے منہ سے یہ لفظ نکل گیا. اور ظاہر بات ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انگلیوں کے مابین ہے تمام انسانوں کے دل، جسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جس کے کجاوے میں سے اور جس کے بورے میں سے نکل آئے وہ پیالہ، بس اسی کو رکھ لینا تم. لہذا ان کے کہنے کے مطابق اب بنیامین حضرت یوسف کے پاس رہ گئے. نرفع درجات من نشاء، ہم درجے بلند کرتے ہیں جن کے چاہتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر صاحب علم کے اوپر کوئی اور صاحب علم بھی ہے. یعنی علماء کے بھی درجات ہیں، اور ایک سے ایک بڑھ کر علم رکھنے والے ہیں، اور پھر سب سے بڑا عالم وہ اللہ خود ہے.